السلام علیکم دوستو، نصرت حسین آپ کا ہوسٹ ایک اور پوڈ کاسٹ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ آج ہم گریڈ 7 سے آنورڈز ہم بات کریں گے سینٹ میریز کی، اور جلدی جلدی کور کرتے ہیں اسکول، سو دیٹ پھر اس کے بعد کالج، اور پھر میوزک اور فلائنگ، اور پھر چلتا رہے گا قصہ۔ تو 7th میں فرسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حضرت تھے جو ذرا بڑے اسٹاکی، جاندار، اس زمانے کے حساب سے، ہم پتلے دبلے لینکی سے، اور تو وہ ذرا کافی، ان کا کوئی پنگا نہیں لیتا تھا ان سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان سے میرا پھڈا ہوا بریک میں۔ پہلے ایک میں اور شخص کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہیں ایرانی تھے، سعید کریمی، بہت ٹال، پتلے دبلے۔ وہ واحد جو تھے وہ معاف کیجیے گا، میں ذرا سیٹنگ بھی اپنے کر لوں، بہت جلدی میں آج کر رہا ہوں میں۔ تو وہ جو تھے حضرت، یہ جو بلی ٹائپ تھے، صرف وہ سعید کریمی سے پنگا نہیں لیتے تھے بیکاز ہی واز ویری ٹال، ورنہ باقی سب سے ان کا پنگا چلتا تھا۔ اینڈ لوگ ذرا تھوڑے سے اب تنگ بھی تھے، لیکن کیا کرتے، ایسا کوئی مار پیٹ وہ نہیں کرتا تھا، لیکن کسی کے اگر وہ پینسل نہیں لے کے آیا تو کسی کی پینسل اٹھا لی، اب یا کوئی اور چیز اور وہ نہ نہیں کر سکتا تھا اس کو۔ تو بریک میں اور سعید کریمی ہم پھر رہے تھے، تو اس کے ساتھ تھوڑی سی اسکرمش ہوئی میری۔ تو آج کل یہ حضرت نیو یارک میں ہے، ویسے بڑے عرصے میری بات نہیں ہوئی، لیکن کال پہ ہوئی تھی کچھ 1-2 سال پہلے۔ تو ہوا کیا، کلاس ابھی ہماری 7th، ہم بیٹھ رہے تھے، تو سم تھنگ ہیپنڈ، اور میں اور ان کا کوئی جھڑپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ریمبر جو وال تھی اس کے جو ڈیسک چیئرس تھیں، میں بالکل لیفٹ پہ بیٹھتا تھا، تو میں اٹھ کے وہاں گیا ہوا تھا۔ سعید کریمی بھی اسی رو میں بیٹھتا تھا پیچھے، اینڈ دس گائے واز سٹنگ ان دا فرنٹ سے ایک سیٹ پہلے۔ اچھا، اس زمانے میں نے نیا نیا وہ جوڈو کا داؤ سیکھا تھا، جس میں آپ اپنی ٹانگ بندے کے پیچھے رکھتے ہیں اور ہلکا سا پش کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ٹانگ سے الجھ کے وہ گرتا ہے بندہ۔ اب میں بتا دوں، اگر یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین پہ اگر آپ اس کو کر دیں تو کانفیڈنس اس کا ایک دم شیٹر ہو جاتا ہے، اور آپ بیسکلی آپ جو جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ کچھ ویسے ہی ہوا۔ تو آؤٹ آف نو ویئر ہی گاٹ اپ۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو ایسی کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، سم تھنگ لائک دیٹ، اینڈ ہی گاٹ اپ، اینڈ اس نے میرا گربان ابھی پکڑا ہی تھا تو میں نے وہ منور کر دیا، اور وہ دڑام سے نیچے گرانا۔ خیر، لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا لیا نا وہ، لیکن اس کے بعد ہی کائنڈ آف گاٹ اے شاک ایکچولی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن پھر امیجیٹلی ہماری دوستی ہو گئی، اس نے میرے ساتھ کبھی پنگا نہیں لیا۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کری کہ باقی جو کلاس والے تھے، ان لوگوں نے مجھے بڑی عزت دینا شروع کر دی۔ آپ کے بھائی کی جو ہے نا وہ سڈنلی واہ واہ ہو گئی وہاں پر، اور جب کہ میں کبھی بلی نہیں تھا، ایسا نہ میں نے کبھی کسی کو کیا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا 7th کا۔ 7th ہی کا میں ایک اور آپ کو قصہ بتاتا ہوں۔ اچھا، میں ایک سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہو گے کہ یار یہ کوئی اپنے آپ کو یہ کیا سمجھتا ہے کہ بہت ہی کوئی وائز مین ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں نے زیادہ عرصہ گزارا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے مجھ سے غلطیاں جو ہوئی ہیں، وہ اگر آپ ابھی سے ان کو کریکٹ کر لیں اور ان کے بارے میں جانچ لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو ایک اور حضرت تھے، میں ان کا نام ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ ہماری جو 75 کی کلاس میں وہ نہیں تھے، وہ ہم سے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ 7 تک وہ تھے، غالباً 8 تک اے بلاک میں وہ رہتے تھے، ایکسکیوز می۔ تو اب اور 7 میں انسیڈنٹلی وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے۔
اچھا، 7th میں میڈم شاہدہ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا کیونکہ وہ ہم کو جیوگرافی وغیرہ پڑھانے آئی تھیں. تو اور 7th میں ہی میں نے کہا یار کچھ اپنا گریڈز اپنے ذرا کچھ بہتر کیے جائیں. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں ٹاپ 10 میں یوزلی ٹاپ 10 سے میکسیمم کبھی گیا ہوں تو ٹاپ 15 میں میں رہا ہوں. تو اب ہوا یہ کہ ہمارے جو فائنل ایگزام سے جو پہلے ایگزام ہوتے ہیں جن کو آئی تھنک دسمبر ایگزام بولتے تھے، ابھی میں بھول رہا ہوں، لیکن یہ حضرت کیا کرتے تھے کہ سائیکل پہ آتے تھے اے بلاک پہ اور میرے گھر، اور ہم کہتے تھے چلو یار ذرا سائیکلنگ کرتے ہیں. اس زمانے میں سائیکلنگ بھی ایک شغل تھا. تو جو ہمارا سی بلاک کا جو گھر تھا وہ ایک پورا ایک ریکٹینگل بنتا تھا، ایک طرف تالاب تھا. تو اگر آپ ہمارے گھر سے نکلیں رائٹ ٹرن کریں، پھر وہ رائٹ ٹرن کریں، پھر ایک ڈیڈ اینڈ آتا تھا، لیفٹ کو اگر جائیں تو افندی کالونی کی طرف رائٹ پہ کریں تو پھر واپس، اور وہ آگے جو ایک چھوٹا سا ایک گاؤں ٹائپ جگہ تھا جہاں پر وہ بھینسیں وغیرہ ہوا کرتی تھیں. اور یہ وہی سڑک تھی پتلی سی جو کہ پھر ایئرپورٹ کی طرف جاتی تھی، رن وے 1-2 کی طرف. یعنی 30 ایک اینڈ تھا اور رن وے 1-2 دوسرا اینڈ تھا اس کا. تو ہم لوگ ریکٹینگل یہ ہم کاٹتے تھے. اچھا، میں سوچتا تھا یار کہ پہلے تو کبھی نہیں آتا تھا یہ بندہ، سڈنلی جب ایگزام قریب آ گیا ہے تو یہ حضرت آ جاتے ہیں بغیر، ظاہر ہے کوئی فون کال وغیرہ بغیر کچھ کیے ہوئے. تو بہت بعد میں مجھے پتہ لگا جب ایک مجھے بندے نے بتایا کہ یار نصرت تم کو یہ میرے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یار ایک بندے کو تو میں نے لڑکا دیا نا اپنی ریس سے نا. تو واٹ ہی مینٹ واز کہ ہی وڈ ڈیلیبریٹلی کم اینڈ ویسٹ مائی ٹائم سو دیٹ میں وہ ٹائم پڑھائی میں نہ انویسٹ کروں. اب 7th میں یار میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی کی کیسے یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ آئی مین میرے ساتھ تم بیٹھے ہو اور یو آر پلاننگ کہ یار میں اس کا ٹائم ویسٹ کروں. سو اب غلطی تو میری بھی ہے کہ بھئی میں کہتا نہیں یار میں نے پڑھنا ہے، آئی ایم سوری، اور میں منع کر دیتا. لیکن شاید آپ کا بھائی کچھ زیادہ ہی شریف تھا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک بار کہ مجھ سے نو جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا بولنا، جس کو پھر میں نے پریکٹس کر کے the biggest mistake in my life that I have made is to have said yes when I should have said no. یہ مجھے ایک کارڈ میں ملا تھا تو وہ میں نے اسٹیکر اپنی پھر الماری پہ لگایا اور میں اس کو روز اٹھتے بیٹھتے میں پڑھتا تھا تو وہ سینک ان. پھر میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اگر چیز میں نے نہیں مجھے بھاتی تھی تو میں نو واز پیس آف کیک فار می. یہ ہو گیا 7th. 8th کی ہماری وہ میموری ہے اچھی والی جو کہ سر خالد ہوا کرتے تھے ہمارے، جو ہم کو قصے سناتے تھے، اسٹوری ٹیلر. تو ایک حضرت نے یہ بھی کہا تھا کہ نو ونڈر آپ نے لگتا ہے انہیں سے سیکھا ہے. ڈیفینیٹلی جو ان کی اسٹوری ٹیلنگ تھی وہ فنومنل تھی. اٹ واز انبلیویبل، اور ہم نے اتنا انجوائے کیا ان کے ساتھ. اور تھوڑے عرصے کے لیے وہ آئے تھے ایز اے سبسٹیچیوٹ ٹیچر. اور 9th کے پھر قصے جو ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9th میں پھر بندہ وی ور ڈسکورنگ کہ بھائی یہ لیڈیز گرلز جو ہے نا یہ بھی کوئی شے ہے جو کہ وہ ہوتا ہے نا عجیب سے. آئی کانٹ ڈسکرائب جو جوانی کی جو فیلنگ آتی ہے اس وقت. اور تھوڑا سا اشارتاً میں بس یہ بتا دوں کہ جب ہم 9th میں تھے تو ہمارے جو سینئر کلاس تھے وہ ہمارے گیٹ کے باہر لائن سے کھڑے ہو کے اور وہ اسٹوڈنٹ بس ایک آتی تھی اس کا انتظار کرتے تھے. یہاں پر میں چھوڑتا ہوں، اسٹوڈنٹ بس کا ایک بہت انٹرسٹنگ قصہ بھی ہے. اور ٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک، سبسکرائب اور ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو، خدا حافظ.